بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیزو السلام علیکم۔ زیادہ تر مسلمان اس بات سے ان کو پتہ ہے، واقف ہے کہ ہارون رشید ایک بہت بہترین نیک مسلمان بادشاہ گزرا ہے جو عراق میں تھا، بغداد میں تھا، اور اس شاہی خاندان میں ایک دوسرا فرد تھا جس کو بہلول دانا دانا مانا ہوشیار، بہلول اس کا نام تھا، دانا اس کو کہتے ہیں، اور اس کے بہت سے قصے کہانیاں مشہور ہیں، بہت زیادہ قابل تھا۔ وہ دنیا سے کنارہ کش تھا، دنیا کا بالکل اس کو شوق نہیں تھا۔ یہ شاہی خاندان کا تھا اور ہارون رشید کا کزن تھا، اور ہر وقت یہ اس کا، چونکہ وہ سادہ تھا، سادہ لباس پہنتا تھا، شاہی خاندان پروٹوکول وہ نہیں لیتا تھا، تو ہارون رشید اس کو منع بھی کرتا تھا اور ہر وقت اس کو مذاق اڑاتا تھا، ہر وقت آگے سے وہ کچھ بھی نہیں کہتا، بس وہ ہنستا، اور لوگ اس کو بہت پیار کرتے تھے، اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے کیونکہ وہ بہت دانا تھا، بہت ہوشیار تھا۔ ایک دفعہ ہارون رشید جو تھا اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، تو ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک سوٹی تھی، ایک ڈنڈا تھا، تو ہارون رشید نے مذاق میں اس کو کہا کہ بہلول یہ ڈنڈا لے لو، یہ چھڑی لے لو، اور اس آدمی کو دے دو جو تم سے زیادہ بے وقوف ہو، یعنی مطلب اس کا یہ تھا کہ دنیا میں تم سب سے زیادہ بے وقوف آدمی ہو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا، انکار نہیں کیا، لے گیا ساتھ۔ تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا کہ اللہ جو ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ ہارون رشید کو مرض لاحق ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ سب لوگ بادشاہ کے پاس آتے اس کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، پوچھنے کے لیے، سب آتے تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، عام لوگ تو نہیں آ سکتے تھے۔ تو اس میں بہلول دانا بھی آ گیا۔ تو بہلول دانا نے اس سے کہا کہ کیسے ہو؟ اس نے کہا بس آخرت کی طرف جا رہا ہوں، دعا کرو۔ تو بہلول دانا نے اس سے پوچھا کہ آخرت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ دنیا میں کیا کرتے رہے؟ انہوں نے کہا وہ محلے بناتا رہا، قلعے بناتا رہا، یہ کرتا رہا، وہ کرتا، دنیاوی چیزیں گننا شروع کی۔ تو اس نے کہا آخرت کے لیے کیا کیا؟ کہتے آخرت کے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ اس نے وہ ڈنڈا اٹھا کے اس کو دے کہ یہ مجھ سے تم زیادہ بے وقوف ہو، ایک دن تم نے کہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہی چھڑی اس کو تما دی۔ بھائی یہ باتیں جو ہے ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ ہر آدمی بس اس سوچ میں یہ سوچے اور خوب سوچے، اکیلے میں سوچے کہ میں نے دنیا کے لیے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ کرتا رہا، اور آخرت کے لیے میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ بس بھائی ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، آخری سانس تک موقع ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، ہر وقت استغفار کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ دنیا میں جتنی مصیبتیں ابھی آئی ہیں اس کا ایک ہی علاج ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی گیا کہ میرے بچے نہیں، اس نے کہا استغفار پڑھتے رہو۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا بہت خوشحالی ہے، ابھی بھی خوشحالی ہے بہت زیادہ، بارشیں نہیں ہوتی، فصلیں خراب ہو گئی، تو اس نے کہا استغفار پڑھو۔ پھر تیسرا آیا، ایسے 2 3 4 آئے اور سب کو یہی کہتا رہا۔ تو جب وہ سب لوگ چلے گئے تو ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے انہوں نے کہا عجیب بات ہے، جو ذکر کرتا رہا آپ نے اس کے استغفار کی بات کہی، تو اس نے قرآن شریف کی آیات پڑھی، اور ان کا یہی معنی ہے کہ یہ چاروں چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کے موسم میں بارشیں کرے گا اگر آپ استغفار پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پہ عذاب نہیں لائے گا اگر آپ استغفار پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو
نیک اولاد دے گا اگر آپ استغفار پڑھتے رہیں، رزق کی کمی دور کرے گا اگر آپ استغفار پڑھتے رہیں. تو یہ موسلادھار بارشیں ہوں گی. ایسی وہ 4 چیزیں بیان کی. تو انہوں نے کہا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے یہ فرمایا؟ بھائی یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے. اگر ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، غربت ہے، کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے، تو نیت تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے مجھے سب کچھ دیا تو میں نیکی کروں گا، لوگوں کو دوں گا. اور استغفار تو بالکل مفت کا ذکر ہے. 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تو لمبا ہے. استغفر اللہ یہ بھی کافی ہے. اللہم اغفر لی یہ بھی کافی ہے. اگر یہ بھی نہ ہو تو اللہ جو ہے ہر زبان کو جانتی ہے. اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کرے، میرے گناہوں کو معاف کرے. وما علینا الا البلاغ.